امیر سبکتگین کا جانشین اسماعیل، نصر اور محمود غزنوی، ان تینوں بیٹوں میں سے کون بنے گا؟ عزیز دوستو، آج کا ہمارا ایپیسوڈ اسی سوال کے جواب کا خلاصہ کرے گا، اس لیے تاریخ کے اس اہم پہلو کو جاننے کے لیے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سلطان محمود غزنوی سیریز کی تیسری قسط۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دو بیٹے محمود اور نصر غزنی سے دور تھے، چونکہ اسماعیل بیماری اور وقت مرگ امیر سبکتگین کے ساتھ تھا، اس لیے امیر نے اسی کے حق میں وصیت کر کے اسے اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ اس وصیت کے مطابق امراء نے اسے بلخ کے مقام پر ہی بٹھا دیا تھا۔ محمود اپنے آپ کو تخت کا وارث اور اہل سمجھتا تھا۔ اسے جب ان حالات کا علم ہوا تو اس نے ابو الحسن حمدی کے ہاتھ اسماعیل کے نام ایک مراسلہ بھیجا، جس میں اس نے کہا تھا کہ ہمارے والد گرامی کا انتقال ہو چکا ہے، ان کی وفات کے بعد حکمرانی کی ذمہ داریاں اٹھانا مجھ پر عائد ہوتی ہیں۔ تم میرے بھائی ہو اور مجھے بے حد عزیز ہو، لیکن تم ابھی کم عمر اور ناتجربہ کار ہو۔ تمہارے لیے ممکن نہیں کہ تم حکومت کا کاروبار چلا سکو، اس لیے تمہیں چاہیے کہ تخت میرے حوالے کر دو۔ اگر تم حکومت کے اہل ہوتے اور تم میں مجھے ایسی صلاحیتیں دکھائی دیتی تو یقین کرو میں کبھی تم سے ایسی بات نہ کہتا۔ تم یہ دلیل دے سکتے ہو کہ تمہیں والد گرامی نے جانشین مقرر کیا تھا، تو میرے عزیز بھائی، تمہاری یہ دلیل اتنی اہمیت نہیں رکھتی۔ میں دور تھا اور اہم کاموں میں مصروف تھا، کیونکہ تم ان کے پاس تھے، اس لیے وہ جلدی میں تمہارے لیے وصیت کر گئے۔ محمود نے اپنے اس خط میں اپنے بھائی کو یہ پیشکش بھی کی، تم بلخ اور خراسان کی حکومت قبول کر لو، غزنی مجھے دے دو، میں ہر طرح تمہارا حامی اور مددگار رہوں گا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کبھی کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ محمود نے اپنے بھائی اسماعیل کو اونچ نیچ سمجھانے اور قائل کرنے کی پوری کوشش کی۔ جب یہ خط اسماعیل کو ملا تو اس نے اپنے درباریوں اور حامیوں سے اس خط کے بارے میں مشورہ کیا۔ ظاہر ہے ان کا مشورہ یہی تھا کہ اس کو محمود کے خط پر توجہ نہیں دینی چاہیے، بلکہ ضرورت پڑے تو محمود کا مقابلہ کر کے اپنے حق کا دفاع کرنا چاہیے۔ محمود کو اسماعیل کے رد عمل کا علم بہت جلد ہو گیا، اس نے بھی اپنے عزیزوں سے مشورہ کرنا ضروری سمجھا۔ اپنے چچا بغراہق اور بھائی نصر سے رائے لی۔ ان کی رائے یہ تھی کہ غزنی کا حکمران تمہیں بننا چاہیے، کیونکہ تم اس کے اہل ہو اور اسماعیل اس کی صلاحیتیں نہیں رکھتا۔ اقتدار کے لیے جہاں دوسروں کے خلاف جنگ لڑنی پڑتی ہے، وہاں اپنوں کے خلاف بھی میدان جنگ میں نکلنا پڑتا ہے۔ یہ اقتدار کا المیہ بھی ہے اور تقاضا بھی۔ محمود نے اپنے چچا اور بھائی کو ساتھ لیا اور فوج کے ساتھ اپنے بھائی اسماعیل سے نمٹنے کے لیے نیشاپور سے روانہ ہوا۔ اسماعیل، جو اس وقت بلخ میں تھا، فوج لے کر مقابلے کے لیے غزنی کی سمت بڑھا۔ محمود غزنوی پر مورخوں نے بہت الزامات عائد کیے ہیں، تاہم اس واقعے کے حوالے سے تمام مورخ اتفاق کرتے ہیں کہ جنگ سے پہلے دونوں بھائیوں کی فوجیں جب ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہونے والی تھی تو اس وقت محمود نے ایک بار پھر اپنے بھائی اسماعیل کے نام ایک قاصد روانہ کیا کہ وہ جنگ سے باز رہے اور میں نے جو پیشکش کی تھی اسے قبول کر لے۔ جنگ میں بیکار میں بہت سے لوگ مارے جائیں گے اور اس کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا۔ اس کے بھائی اسماعیل نے اس آخری پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا۔ امیر سبکتگین نے جو طاقت جمع کی تھی، جو فوج بنائی تھی، اب دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ دونوں بیٹوں میں بٹی ہوئی فوج ایک دوسرے کے خلاف صف آرا تھی۔ بہرحال مقابلہ ہوا اور نتیجہ وہی نکلا جس کی محمود کو امید تھی۔ فتح اس کے نصیب میں لکھی تھی۔ اسماعیل کو زبردست شکست ہوئی اور وہ میدان جنگ سے بھاگا اور غزنی کے قلعے میں محصور ہو گیا۔ شکست کے باوجود شاید اس کے دل میں کوئی امید باقی تھی کہ محمود اس کا تعاقب نہ کرے گا اور اسے چھوڑ دے گا۔ اس امید سے قطع نظر اسماعیل کو خود بھی یہ خیال نہ آیا اور نہ ہی اس کے مشیروں نے اسے مشورہ دیا کہ اب بھی وہ محمود سے صلح کر لے اور اس کی طرف خود ہاتھ بڑھانے میں پہل کرے۔ اگر وہ ایسا کرتا تو یقیناً اسے اس انجام سے دوچار نہ ہونا پڑتا جس کا انتخاب اس نے خود کیا تھا۔ محمود قصہ زمین برسر زمین ہی ختم کرنے کا عادی نہیں تھا، بلکہ وہ سمجھتا تھا چونکہ اسماعیل نے اس کی پیشکش ٹھکرا دی تھی اور جنگ کو دعوت دی تھی، اس لیے اسے اب اس کے حال پر اس کی مرضی کے مطابق چھوڑا نہیں جا سکتا۔
محمود نے غزنی کا رخ کیا اور قلعے کا محاصرہ کر لیا جس میں اسماعیل نے پناہ لے رکھی تھی۔ قلعے کی مضبوط فصیلیں اور قلعے کی فوج محمود کا راستہ نہ روک سکی اور اس نے غزنی کا قلعہ فتح کر لیا اور اس کے ساتھ ہی غزنی کا تخت بھی۔ محمود نے اپنے بھائی کے ساتھ پھر بھی اچھا سلوک کیا۔ اس زمانے میں تخت کے وارثوں اور حریفوں کو قتل کرنا بہت معمولی سی بات سمجھی جاتی تھی۔ اسماعیل نے نہ صرف محمود کی پیشکش کو دوبارہ ٹھکرایا تھا بلکہ اس کے ساتھ جنگ بھی لڑی تھی، جس میں اگرچہ کم ہی سہی لیکن محمود کا بھی نقصان ہوا تھا۔ اس لیے اگر وہ اسماعیل کو قتل کر دیتا تو اسے کوئی کچھ نہ کہہ سکتا تھا، لیکن محمود نے اسے قتل نہیں کیا بلکہ اسماعیل کو قید کر کے جرجان بھیج دیا۔ وہ اپنے بھائی کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنے کو تیار نہ تھا۔ نصر اس کا بھائی تھا اور اس نے محمود کا ساتھ دیا، اس لیے محمود نے اس کو نیشاپور کی فوج کا اعلیٰ افسر بنا دیا اور خود بلخ میں امیر سبکتگین کے تخت پر متمکن ہوا۔ اب اس کا کوئی حریف نہ تھا۔ یہ واقعہ سن 388 ہجری میں پیش آیا تھا۔ محمود غزنوی کی عمر 30 برس تھی جب وہ بلخ کے تخت پر بیٹھا۔ اگرچہ اس عمر کے حکمران کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن محمود غزنوی یقیناً دوسرے حکمرانوں سے بہت مختلف تھا۔ اس کی تربیت بہت اچھی ہوئی تھی اور اسے میدان جنگ اور حکمرانی دونوں کا بھرپور تجربہ تھا۔ اگرچہ وقتی تقاضوں کی وجہ سے اپنی موت کے وقت سبکتگین نے اسماعیل کو اپنا جانشین بنایا تھا، اس کے باوجود جب محمود نے اس کے حق کو للکارا تو اس کے عزیزوں اور قریبی رشتہ داروں نے اس کا ساتھ دیا اور امراء نے بھی اس سے بغاوت نہیں کی، عوام نے بھی کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اسماعیل نے اپنے والد امیر سبکتگین کے ساتھ کبھی مارکوں میں حصہ نہ لیا تھا، نہ کبھی کوئی بڑی کامیابی حاصل کی تھی۔ اس کے برعکس محمود کئی مارکوں میں حصہ لے کر اپنے آپ کو مرد میدان ثابت کر چکا تھا۔ اس کے بعد خراسان کے نظم و نسق کو بہتر کر کے اس نے لوگوں کو بہت اچھا تاثر دیا تھا۔ کیا عوام، کیا امراء یہ سمجھتے تھے امیر سبکتگین کی اولاد میں صرف محمود ہی ایک ایسا فرد ہے جو اس قابل ہے کہ اپنے باپ کی سلطنت کو مضبوط و مستحکم بنا سکے، اس لیے امراء نے اس کا انتخاب کیا۔ آنے والے دور نے یہ ثابت کر دیا کہ واقعی محمود ہی حقیقی معنوں میں تخت و تاج کا وارث تھا، اس لیے اس کا انتخاب غلط نہیں تھا بلکہ یہ صحیح انتخاب تھا۔ محمود نے تخت نشین ہوتے ہی ان توقعات کو پورا کرنا شروع کر دیا جو اس کے ساتھ وابستہ کی گئی تھی۔ محمود بڑا مرد شناس اور صاحب بصیرت تھا۔ اس نے تخت نشینی کے بعد جن ارکان سلطنت کا انتخاب کیا وہ بے حد موزون تھا۔ اسے سب نے سراہا اور اس سے بھی عام طور پر یہ سمجھا گیا کہ غزنی بہت ترقی کرے گی اور اسے بہت وسعت حاصل ہوگی۔ محمود غزنوی کا انتخاب، اس کا تخت نشین ہونا اور اس نے جن ارکان سلطنت کا انتخاب کیا، یہ سب امر کی پیش گوئی کر رہے تھے کہ غزنی کا مستقبل انتہائی تابناک اور شاندار ہے۔ غزنی سلطنت کی تاریخ بہت مختصر تھی۔ 351 ہجری میں الپتگین نے اسے قائم کیا اور 15 سال تک وہ خود حکمرانی کرتا رہا۔ اس کے بعد 1.5-2 برس کا زمانہ ابو اسحاق کا دور اقتدار تھا۔ ابو اسحاق کی موت کے بعد امیر سبکتگین نے تخت سنبھالا جس نے 21 برس تک حکومت کی۔ یوں جب محمود غزنوی اس سلطنت کا حکمران بنا تو اس سلطنت کی عمر 38 برس یا 39 برس سے زیادہ نہ تھی۔ 388 ہجری میں محمود غزنوی سربراہ تخت ہوا تو غزنی سلطنت کو ایسا عروج حاصل ہوا جو اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی نہ ہو سکا۔ نہ صرف فتوحات کا ایک شاندار وقت شروع ہوا بلکہ علوم دفنون میں بھی ایسی ترقی ہوئی کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ ہندوستان کا رخ کرنے سے پہلے محمود غزنوی نے تخت و تاج سنبھال کر حکومت کی بنیادیں مضبوط کرنے کی طرف توجہ دینی شروع کی۔ ایک بالغ نظر اور دور رس فہم رکھنے والے حکمران کی حیثیت سے ان علاقوں پر قبضہ کرنے کا پروگرام بنایا جو اس کے اقتدار اور سلطنت غزنی کے لیے کسی وقت نقصان دہ ثابت ہو سکتے تھے۔ نو بن منصور کی مدد محمود غزنوی اور امیر سبکتگین نے کی تھی، جس سے خوش ہو کر نو بن منصور نے خراسان کی حکومت محمود کو دے دی تھی۔ یہ دراصل اس کی خدمات کا انعام تھا، لیکن جب محمود بلخ اور غزنی کا حکمران ہوا تو جانے نو بن منصور کو کیا سوجھی کہ انعام میں دی ہوئی سلطنت محمود سے لے کر وہاں بختوزن کو خراسان کا امیر الامراء بنا دیا۔
सुल्तान महमूद को उसका फैसला बहुत बुरा लगा। ये गोया उसकी खिदमत को झुटलाने के मुतरादिफ था। नाज़रीन, नू बिन मंसूर के इस फैसले से सुल्तान महमूद गजनवी की तरफ से कौन सी जवाबी कार्रवाई होगी? अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। लेकिन हम बताएंगे आपको अगले एपिसोड में, जो बहुत जल्द उसी चैनल पर अपलोड किया जाएगा। अल्लाह हाफिज।